السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پلس اور میں ہوں محمد آصف۔ آج کی ویڈیو فیصل آباد کی سیکیورٹی، سیف سٹی پروجیکٹس، سی سی ٹی وی کیمروں کی افادیت، بچوں کے اغوا جیسے حساس جرائم اور سی سی ڈی کو درپیش مشکلات پر ایک جامع تفصیلی اور زمینی حقائق پر مبنی تجزیہ ہے۔ یہ ویڈیو صرف خبر نہیں بلکہ ایک مکمل آگاہی پیغام ہے، اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیصل آباد جو پنجاب کا تیسرا بڑا شہر اور صنعتی ہب کہلاتا ہے، ماضی میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتیوں، چوری، موٹر سائیکل اسنیچنگ اور دیگر جرائم کے باعث خبروں میں رہا۔ بڑھتی ہوئی آبادی، تیز رفتاری، شہری زندگی اور انتظامیہ مسائل نے سیکیورٹی کو ایک بڑا چیلنج بنا دیا تھا۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کو فعال کیا، جس کے تحت شہر کے مختلف حصوں میں جدید سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے اور انہیں ایک مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا اور فیصلہ کن قدم یہ اٹھایا گیا کہ شہر کے تمام بڑے ہسپتالوں، اہم مساجد اور ہاؤسنگ کالونیز میں لگے کیمروں کو بھی سیف سٹی نیٹ ورک سے جوڑ دیا گیا۔ اس اقدام کے تحت مثبت نتائج بہت جلد سامنے آنا شروع ہو گئے۔ جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی، پولیس کو ملزمان کی شناخت میں آسانی ہوئی اور کئی اندھے کیس چند گھنٹوں میں ٹریس ہو گئے۔ سڑکوں پر واردات سے پہلے ہی مشکوک حرکت پر نظر رکھی جانے لگی، جس کی وجہ سے بہت سے جرائم وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیے گئے۔ عوام میں بھی ایک نفسیاتی تحفظ پیدا ہوا کہ اب شہر کی ہر بڑی سرگرمی ایک آنکھ کی نگرانی میں ہے، لیکن جرم ایک حقیقت ہے اور مجرم اپنی حکمت عملی بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جب فیصل آباد شہر میں نگرانی سخت ہوئی تو جرائم پیشہ عناصر نے شہر کے بجائے تحصیلوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں حکومت کو دوبارہ ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑا۔ اعلان کیا گیا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار اب تحصیل سمندری، جڑاوالا اور تاندروالا تک بڑھایا جا رہا ہے، تاکہ جرائم کو جڑ سے ختم کیا جا سکے اور کسی بھی علاقے کو غیر محفوظ نہ رہنے دیا جائے۔ سمندری، جڑاوالا اور تاندروالا تینوں تحصیلیں تجارتی، زرعی اور آبادی کے لحاظ سے نہایت اہم ہیں۔ ان علاقوں میں کیمروں کی تنصیب کے لیے جو مقامات منتخب کیے جا رہے ہیں، ان میں مرکزی بازار، شہر کے داخلی اور خارجی راستے، بس اسٹینڈ، ریلوے کراسنگ، سرکاری اور نجی ہسپتال، تعلیمی اداروں کے باہر کے علاقے، بڑی مساجد، تحصیل ہیڈ کوارٹر، عدالتیں اور رش والی ہاؤسنگ کالونیز شامل ہیں۔ ان مقامات کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ یہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے اور جرائم کے مقامات بھی نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سی سی ڈی یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی، جو گزشتہ ایک سال کے دوران اپنی کارروائیوں کی وجہ سے خاصی خبروں میں رہا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں 900 سے زائد خطرناک ملزمان پولیس مقابلوں میں مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار بظاہر ایک بڑی کامیابی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سی سی ڈی شدید دباؤ اور مشکلات کا شکار ہے۔ ایک طرف خطرناک جرائم پیشہ گروہ تو دوسری طرف محدود وسائل، افرادی قلت، جدید ٹیکنالوجی کی کمی اور ہر کارروائی کے بعد قانونی اور سماجی دباؤ بھی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہر پولیس مقابلہ متنازع بن جاتا ہے، جس میں فورس کا مورال بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک نہایت ہی حساس اور دل دہلا لینے والے موضوع کی طرف، اور وہ ہے بچوں کے اغوا۔ خاص طور پر ہسپتالوں سے۔ ہسپتال وہ جگہ ہوتی ہے جہاں والدین پہلے ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی بچہ لاپتہ ہو جائے تو یہ ایک قیامت سے کم نہیں۔ فیصل آباد میں حال ہی میں بچوں کے ایک بڑے ہسپتال سے ایک کم سن بچی اچانک لاپتہ ہوگی۔ لمحوں میں پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور والدین سہم گئے اور انتظامیہ شدید دباؤ میں آ گئی۔ لیکن یہی وہ موقع تھا جہاں سی سی ٹی وی کیمروں نے اپنی اصل طاقت دکھائی۔ ہسپتال کے اندر اور باہر لگے کیمروں کی مدد سے بچی کی آخری نقل و حرکت کو ٹریس کیا گیا۔ مشکوک خاتون کی نشاندہی ہوئی، اس کے راستے فالو کیے گئے۔ بالآخر صرف 24 گھنٹوں کے اندر بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ یہ واقعہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر سی سی ٹی وی نظام فعال اور منظم ہو تو بچوں کے اغوا جیسے سنگین جرائم کو نہ صرف حل کیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں روکا بھی جا سکتا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے صرف ریکارڈنگ کا آلہ نہیں ہوتے بلکہ یہ خاموش محافظ ہوتے ہیں۔ یہ جرم سے پہلے خوف پیدا کرتے ہیں، جرم کے دوران ثبوت مہیا کرتے ہیں اور جرم کے بعد انصاف تک پہنچانے کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہسپتالوں، اسکول اور پبلک مقامات پر ان کی موجودگی مجرموں کے لیے ایک واضح پیغام ہوتی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تاہم اس پورے نظام کے ساتھ کچھ سوالات اور خدشات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ کیا تمام کیمرے ہر وقت فعال رہتے ہیں؟ کیا ڈیٹا محفوظ ہے؟ کیا عوام کی پرائیویسی کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ یہ سوالات بالکل
بالکل جائز ہیں اور ان کا جواب شفاف پالیسی، مؤثر نگرانی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ سیکیورٹی صرف حکومت یا پولیس کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ، CCD اور CCTV کیمرے تبھی مکمل طور پر کامیاب ہوں گے جب عوام ان کے ساتھ تعاون کرے گی، قانون پر عمل کرے گی اور مشکوک سرگرمیوں کی بروقت لا دے گی۔ اگر ہم سب مل کر کردار ادا کرے تو فیصلہ آباد ہی نہیں بلکہ سمندری چڑھا والا اور تاندرے والا بھی واقعی ایک محفوظ مثال بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی اور مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔